امریکی اراکین کانگریس کا غزہ فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے وزیر خارجہ کو خط۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 20 اراکین کانگریس نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھا ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ گلوبل سموت فلوٹیلا کے مسافروں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ گلوبل سموت فلوٹیلا میں 24 امریکی شہری شامل ہیں۔ فلوٹیلا پر حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوگا۔ امریکہ کو اپنے شہریوں کے تحفظ کی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ خط پر رشیدہ طلیب، الہان عمر سمیت نمایاں اراکین کانگریس کے دستخط موجود۔ قطر پر حملہ، امریکی سلامتی پر حملہ تصور ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ امریکہ اور قطر کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعلان۔ حکم نامے کے مطابق قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ فوجی کارروائی کرے گا، قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ سفارتی اور اقتصادی کارروائی بھی کرے گا۔ قطر امن، استحکام اور خوشحالی کی جدوجہد میں امریکہ کا ثابت قدم اتحادی ہے۔ امریکہ غزہ جنگ کے خاتمے اور ثالثی کے عمل میں قطر کے ساتھ شراکت جاری رکھے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے قطر کو سیکیورٹی گارنٹی دی ہے۔ نیتن یاہو نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ قطر کا امریکی صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کا خیر مقدم۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اقدام دوحہ اور واشنگٹن کے دیرینہ تعلقات کا عکاس ہے۔ امریکی ایگزیکٹو آرڈر سے دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ فیصلہ سلامتی اور سفارتکاری میں دو طرفہ تعاون کو تقویت دے گا۔ امریکہ اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ ثالثی کا کردار جاری رکھیں گے۔ پائیدار امن کے لیے سفارتی ذرائع سے تنازعات حل کریں گے۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا عرب میڈیا کو انٹرویو۔ کہا، اسرائیل نے معافی مانگ کر کوئی احسان نہیں کیا۔ اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تھا، ہم نے نہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوبارہ جارحیت نہ کی جائے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار۔ امریکی صدر کے غزہ پلان میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے اپنے رہنماؤں کی جلا وطنی کی شک پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ حماس قیادت نے اسرائیل کی مکمل انخلا کی بین الاقوامی ضمانتیں مانگ لی۔ حماس داخلی یا بیرونی ٹارگٹ کلنگ نہ ہونے کی بھی ضمانت چاہتی ہے۔ حماس کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ روز دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس کو امن معاہدے کے انعقاد کا جواب دینے کے لیے 2 یا 3 دن درکار ہیں۔ دوسری طرف غیر ملکی میڈیا کے عرب ثالث سے متعلق اہم دعویٰ اپنی رپورٹ میں کہا کہ حماس نے امریکی امن منصوبے پر مثبت اشارے دے دیے۔ حماس امریکی امن منصوبے کا مزید جائزہ لے رہا ہے۔ حماس پر جنگ بندی کے لیے مسلم ممالک کا بھی دباؤ ہے۔ امن معاہدے کی آڑ میں اسرائیلی بربریت میں تیزی۔ صہیونی فوج کی غزہ میں رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری سے 61 فلسطینی شہید۔ دیر البلح پر ڈرون حملے میں فلسطینی صحافی اور بچوں سمیت 6 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ وسطی غزہ میں امداد کے منتظر 18 فلسطینیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 66,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں پانی کی 75% پائپ لائنز تباہ۔ نسل کشی اور ظلم کا شکار فلسطینی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے نتسارم کوریڈور پر قبضے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کہا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کو شمال اور جنوب میں تقسیم کر دیا۔ اب غزہ سٹی کا مکمل محاصرہ کیا جا رہا ہے۔ غزہ سٹی میں موجود لوگوں کو دہشت گردوں کا حامی سمجھا جائے گا۔ جنوب میں جانے والے افراد کو اب فوجی چیک پوسٹوں سے گزرنا ہوگا۔ امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن بحران سنگین ہو گیا۔ اخراجات بل پر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں ڈیڈ لاک برقرار۔ اخراجات کی منظوری نہ ہونے پر کئی سرکاری محکمے بند۔ امریکہ میں 7,50,000 ملازمین کو بغیر تنخواہ جبری چھٹی پر گھر بھیج دیا گیا۔ ریسرچ سینٹر، ہیلتھ کیئر پروگرام اور کسٹمر سروس دفاتر بھی بند۔ محکمے بند ہونے سے امریکی فوجیوں کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی۔ شٹ ڈاؤن سے امریکہ کو روزانہ تقریباً $400 ملین کے نقصان کا سامنا۔ امریکی شٹ ڈاؤن کے باعث خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کو بھی بند کر دیا گیا۔ ناسا کے 18,218 ملازمین میں سے 15,094 فارغ۔
ناسا کے 83% سے زائد سٹاف کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے ایک دوسرے کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ امریکی سینٹ نے ڈیموکریٹس کا قلیل مدتی فنڈنگ کا بل نامنظور کر دیا۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں اپنے اپنے بل سینٹ سے منظور نہ کروا سکے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اور ترجمان وائٹ ہاؤس کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ 3 ڈیموکریٹس بل کی حمایت کے لیے مان گئے ہیں۔ بل کی منظوری کے لیے مزید 5 ووٹ درکار ہیں۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کے لیے سوشل میڈیا استعمال کے اصول جاری۔ سوشل میڈیا پر رائے یا معلومات شیئر کرنے پر محتاط رہنے کی ہدایت۔ بغیر منظوری سوشل میڈیا پر حکومتی پالیسی یا ذاتی رائے دینا ممنوع قرار۔ ایسا مواد شیئر نہ کیا جائے جس سے قومی سلامتی یا امن متاثر ہو۔ حکومت یا عدلیہ کی توہین والا مواد ناقابل برداشت ہوگا۔ ذاتی شہرت یا سوشل میڈیا پر خود نمائی سختی سے ممنوع قرار۔ ہدایات پر عمل نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ SNGAD نے سرکاری ملازمین کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔ چین کے جدید طیارہ بردار جہاز کی دنیا بھر میں دھوم۔ الیکٹرو میگنیٹک لانچر سے لیس چینی بحری جہاز کو چین کی اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے بحری جہاز فوجیان پر لڑاکا طیاروں کی کامیاب لینڈنگ اور ٹیک آف کا اعلان کیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق فوجیان طیارہ بردار بحری جہاز بنیادی آپریشنل صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کا گلوبل سمود فلوٹیلا پر 20 کشتیوں سے حملہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 کشتیوں پر اسرائیلی بحری جہاز کے کمانڈوز نے حملہ کیا۔ عملے کے تمام ارکان کو گرفتار کر لیا۔ سمود فلوٹیلا ارکان میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہیں۔ سمود فلوٹیلا غزہ سے تقریباً 100 نوٹیکل میل کی دوری پر موجود۔ فلوٹیلا ارکان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملے پر لائف جیکٹس پہن لی ہیں۔ اسرائیلی بحری جہاز نے کشتیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ کئی کشتیوں سے براہ راست نشریات منقطع۔ اسرائیل کا سمود فلوٹیلا میں شامل کچھ کشتیوں کو ڈبونے کا منصوبہ۔ فلوٹیلا میں 46 ممالک سے 497 افراد شریک ہیں۔ اسرائیل کی فلوٹیلا کو روکنے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، کشتیاں واپس چلی جائیں، اپنی امداد کو کہیں اور لے جائیں۔ قطری امیر اور امریکی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ قطری حکام کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان غزہ پلان پر گفتگو، غزہ جنگ بندی اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج۔ شرپسندوں کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد شہید۔ پرتشدد مظاہروں سے 172 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زخمی پولیس اہلکاروں میں سے 12 کی حالت تشویشناک۔ آزاد کشمیر حکومت کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ فلپائن میں 6.9 شدت کے خوفناک زلزلے سے ہر طرف تباہی۔ درجنوں گھر اور بلند و بالا عمارتیں منہدم۔ ہلاکتوں کی تعداد 70 سے زائد ہو گئی۔ درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ وسطی ساحلی علاقوں میں باسکٹ بال میچ کے دوران ایک سپورٹس کمپلیکس گر گیا۔ گرجا گھروں، پلوں اور سڑکوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حکام نے سیبو میں ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے سکولز اور سرکاری دفاتر بند کر دیے۔ امریکہ نے پیسے لے کر F-35 لڑاکا طیارے نہیں دیے۔ ترک صدر طیب اردوان کا کہنا ہے کہ جنگی طیاروں کے معاملے پر امریکی حکام سے جواب طلب کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات میں F-35 طیاروں کا معاملہ زیر بحث آیا تھا۔